علی محمد خان صاحب، آپ آپ کو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ خبریں آ گئی ہیں، اور اسرائیلی ٹی وی چینلز پر کچھ پاکستانی صحافی جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں، اور وہ بہت کھل کر ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. سنیں ذرا، پچھلے دنوں ایک پاکستانی ٹی وی اینکر مبشر لقمان صاحب نے ایک اسرائیلی ٹی وی چینل پہ کیا کہا ہے. Israel is not a dream, it's a reality. It's a very important country. It is a very, very vibrant country. The Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. In their own way, they are fighters, they are survivors. And Pakistan is a great country as well. Pakistan is a surviving country. And Pakistan, in its own right, has many accolades. So I think if Israel and Pakistan ever have to shake hands, it cannot be due to a third party. It must be directly. We don't need to be subservient to anyone, be it United States, be it Saudi Arabia, be it anyone for that matter. So when the time comes, if the time comes, I think both of us can do it directly. علی محمد خان صاحب، آپ کا بھی اس پہ سٹیٹمنٹ میں نے سینیٹ میں سنا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید پاکستان پر اس کے کچھ دوست ممالک کا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. یہ جو جن صاحب کی آپ نے ابھی یہ بیان سنایا ہے، یہ جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، یہ میں رسپیکٹ کرتا تھا، لیکن یہ جو میں نے اس سے سنا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور اس آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے. جس طرح اس نے گفتگو کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اسرائیل بڑا کوئی دنیا کا اچھا ملک ہے؟ یہ جو روز وہاں پہ فلسطینیوں کے سر چٹکے جاتے ہیں، اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے جب ان کو کچلا جاتا ہے، جب وہاں بے حرمتیاں ہوتی ہیں، اور جو ہمارا بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، اب یہ کون سی بات، یہ کس دنیا کے ہم لوگ ہیں؟ دیکھیں، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ میرے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. اور میرے لیے وزیر اعظم صاحب کی بات جو ہے اس سے بھی زیادہ اہم کس کی بات ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی. قائد اعظم کے دل کے بڑا قریب تھا کشمیر اور مسئلہ فلسطین، اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ اسرائیل از دا اللیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا، اور جب تک جو ہے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا. اور دیکھیں، مسئلہ فلسطین جو ہے، جو آپ کے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل اس ریزولوشن کے مطابق ہو کہ فلسطینیوں کو ان کا حق حاکمیت ملے اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو، اسی کے ساتھ تو مسئلہ کشمیر بھی لتی ہے. اگر آپ مسئلہ فلسطین سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مسئلہ کشمیر بھی پھر چلا گیا ہاتھ سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں آن ریکارڈ یہ بات کی تھی، جب تک ایک بھی غیرت مند پاکستانی زندہ ہے، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا اور جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مجھے پتہ ہے اس طرح کی باتوں کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لوگوں نے قیمت چکائی ہے. کیا ہو جائے گا کہ علی محمد نہیں رہے گا، 100 اور پیدا ہو جائیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1969 تھا شاید، جب پیرس کے سوربون یونیورسٹی میں ڈیوڈ بن گورین جو ان کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا تھا، اسرائیل کے وزیر اعظم نے، کہ پاکستان ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کو ہم نے عسکری فکری لحاظ سے، عسکری اور فکری لحاظ سے نہیں اٹھنے دینا، اور اس کام میں ہمارا فطری حلیف ہندوستان ہے، کیونکہ اس کو توڑ کے پاکستان بنایا. وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یا چند ٹکوں کے لیے لوگ جو ہے یہ اپنا لیکن اس پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے ہٹتے ہیں. احسن اقبال صاحب، پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن اسرائیل کو انڈیا کا ایک اتحادی سمجھا جاتا ہے، تو انڈیا کا ایک اتحادی کم کرنے کے لیے اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے تو اس میں پاکستان کا نقصان نہیں، فائدہ ہے. یہ ان لوگوں کا آرگومنٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حامی ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے حامد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان انڈیا جتنی مارکیٹ ہے بڑی، یہ بات کہنا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا تو انڈیا اسرائیل کا الائی نہیں رہے گا یا اس کی وہاں پہ دلچسپی نہیں رہے گی، یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ اصولوں پر رکھی تھی جو قائد اعظم نے ہمیشہ ہمارے لیے متعین کیے تھے. میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. دنیا کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے چین سے
اور امریکہ سے بیک وقت بہترین تعلقات تھے، جب ماضی میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ بیلنس قائم رکھ کے دکھایا کہ ہم دونوں کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں اور ہمارے تعلقات چین اور امریکہ سے ایک دوسرے سے نتھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ عالم اسلام میں آ جائیں تو ہمارے ایران اور سعودی عرب دونوں سے بہترین تعلقات ہوتے تھے، اور وہ کسی ایک کی قیمت پہ دوسرے کے ساتھ نہیں تھے، اور دونوں اس بات کو سمجھتے تھے اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اس پچھلے سوا دو سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہم اس بیلنس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، جس کا سب سے بڑا جو نشانہ بنا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جس کے لیے ہم نے 2 جنگیں لڑیں، ہمارے بہادر میرا فوج سوال آپ سے یہ ہے کہ شہید ہوئے۔ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے جو بحث شروع ہوئی ہے یہ کیوں شروع ہوئی ہے اور آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہو، اور میں نے تو اس حوالے سے اپنی ٹویٹ بھی کی، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں یہ بات شاید آج سے 5 یا 10 سال کے بعد ریکارڈ پہ آ جائے گی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو دھاندلی کے ذریعے جو نکالا گیا، اس کے پس پردہ بعض جیو پولیٹیکل امپیریٹیوز تھے، جن کا ایک نشانہ سی پیک بنا، دوسرا نشانہ کشمیر بنا، ہو سکتا ہے حاکم بدن کہ اس کا تیسرا نشانہ اسرائیل کی ریکگنیشن بھی ہو۔ نواز کھوکھر صاحب، آپ کی پارٹی کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ تو پیلسٹینین کے کاز کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور انہوں نے تو جو عرب اسرائیل جنگ تھی 73 کی، اس میں پاکستان ایئر فورس بھی بھیجی تھی، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ عالم اسلام کو متحد کر رہے تھے تو اس لیے ان کو بہت زیادہ سزا ملی۔ تو آج کے دور میں جب یہ اچانک ایک بحث شروع ہوگی اور اسرائیل اور سعودی عرب کے بھی تعلقات بن رہے ہیں، یو اے ای کے بھی تعلقات بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے، ایک اگر اس کو بالکل سم اپ کیا جائے تو پاکستان کو اسرائیل کو اس وقت تک ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے جس وقت تک وہاں پر کیونکہ یہ اپارتھائڈ رجیم ہے، پیلسٹینینز کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پچھلے 7 دہائیوں سے، اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز جن کا ہمیں بہت بھاشن دیا جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کا کے متعلق وہ ہوں، ان کی امپلیمنٹیشن کے متعلق ہوں، ان کے رائٹس کے متعلق ہوں، تو چاہے روہنگا ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے فلسطینی ہو، تو وہ انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی ادارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کو تو اسرائیل کو قطعاً ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے فلسطین اور کشمیر یہ 2 ہمارے کلیکٹیولی مسلم دنیا کے بہت بڑے مسائل ہیں، اور جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوتا ہم کسی بھی اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، ایک میں صرف یہ کہتا چلوں حامد بھائی کہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے، ہمیں یہ بات بھی کھل کر کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بھی اس کے دوستوں کی جانب سے ہے، یا وہ ممالک جو ماضی میں پاکستان کے دوست رہے ہیں اور شاید اب جن سے تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ سعودی عرب، آپ بھی سمجھ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات نہیں ریکگنائز کر سکتا تھا اسرائیل کو اگر سعودی عرب کی اس کو پشت پناہی حاصل نہ ہو۔ مختلف جو چند اسلامی ممالک نے جو یہ ریسنٹ ویو چلی ہے اسرائیل کو ریکگنیشن دینے کی، یہ ایک شفٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، اور بار طور اگر ہم اس پریشر میں آئیں گے، اور ابھی تک بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس پریشر میں ہم نہیں آئے، اسی وجہ سے ہم سے جو $3 بلین کی جو فیسلٹی تھی اس میں سے شاید $1 بلین مانگ لیا گیا واپس۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے۔ اچھا، اب اس پہ مختصراً میں چاہ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم کم ہے، احسن اقبال صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں جو علی محمد خان صاحب نے کہا ہے اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ جب تک کشمیر کے لوگوں کو اور فلسطین کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق نہیں ملتا، پاکستان اپنی فورن پالیسی کے اندر ان دونوں چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور فلسطین کے لوگوں سے ہماری کمٹمنٹ آج کی نہیں ہے، یہ قائد اعظم علیہ رحمہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر کے ٹائم سے فلسطین کے لوگوں سے پاکستان کی کمٹمنٹ ہے۔ اگر فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق مل جائے اور وہ کسی سیٹلمنٹ کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو پھر ہم بھی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، چلیں اس ایشو پہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک نظر آئی نا آج۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور فلسطین خاص کر بیت المقدس کے لیے ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا سر حاضر ہے،
दूसरा ये, इसको सिर्फ इजराइल अरब तनाज़े की उसके ना देखा जाए, वो उनके अपने मामलात हैं, जो भी मुल्क करता है, हमारे कुछ दोस्त मुल्क, हमें उन पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए जो आपस में उनके लेकिन हम इसको एज अ पाकिस्तान देखते हैं। बैतुल मुक़द्दस जितना किसी अरबी का बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल, इतना ही अली मोहम्मद और हामिद मीर साहब का भी, उतना हसन इकबाल साहब और मुस्तफ़ा नवाज भाई का भी है। जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होता, जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये है कि हम अपनी खुद ही बेच दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, एहसन इकबाल साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। और चलते चलते आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जो यौम पाकिस्तान मनाते हैं 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को सिर्फ हमने एक अलहदा ममलकत के हक़ में करारदाद मंजूर नहीं की थी लाहौर में, फ़लस्तीनियों के साथ ये वादा किया था कि हम हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। 23 मार्च 1940 की ये भी एक करारदाद ने फरमाया था। तो जिस तरह अल्लामा का एक शेर है ना, इस हवाले से बड़ा फिट बैठता है हम सब मुसलमानों के लिए, है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा नमन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बात अपनी कंक्लूड कर रहा था, अली मोहम्मद खान साहब ने बीच में अल्लामा इकबाल का शेर सुना दिया है। हुकूमत और अपोजिशन इस मसले पे मुत्तहिद है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, बैतुल मक़दस आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कोई भले जितने मर्जी इंटरव्यू देता रहे, किसी को भी देता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।